حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي. لاوارث لاشوں کی حقیقت. بچپن میں بابا جان سے سنا تھا کہ کفن اور قبر بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، تو میں سوچتا تھا کہ اس میں نصیب کی بات کہاں سے آئی. ہر مرنے والے کو کفن پہنا کر قبر میں دفن ہی تو کیا جاتا ہے، لیکن ملتان والے واقعے سے یقین ہو گیا ہے کہ بابا جانی کی بات سچ ہے. ملتان میں پہلے سنا کہ 4 لاوارث لاشوں کو نشتر ہاسپٹل کی چھت پر رکھا گیا کیڑے مکوڑوں کے کھانے کے لیے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ 500 لاوارث لاشیں ایک کمرے میں رکھی گئی ہیں گلنے سڑنے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ لاشیں لاوارث نہیں ہوتیں. دراصل ہمارے اعلیٰ نسل کے کتے افسران اپنا آرام خراب نہ کرنے کے لیے ان کو لاوارث بنا دیتے ہیں، کیونکہ میں یہ واقعات بہت عرصہ پہلے سے جانتا ہوں. بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ لاشیں لاوارث نہیں. کیونکہ کیا آپ نے کبھی اخبار میں یا نیوز میں یا سوشل میڈیا پر کبھی ایسی نیوز یا پوسٹ دیکھی ہے کہ کوئی لاوارث لاش کسی ہسپتال میں یا تھانے میں پڑی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا خیال ہے کہ اگر آج کل کے دور میں کسی لاش کے وارث ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تو وارث نہ ملیں؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے اعلیٰ افسران ایسی خبر کو جان بوجھ کر دباتے ہیں، کیونکہ جب ایسی خبر چلتی ہے تو ان سے جواب مانگا جاتا ہے. ان سے اعلیٰ افسران لاشوں کے بارے پوچھتے ہیں کہ لاش کے وارث ڈھونڈ کر لاش ان تک پہنچاؤ، اور یہ ڈیوٹی ہمارے تھانوں کی بنتی ہے، اور تھانے والے ایسی خبر کو دباتے ہیں تاکہ ان کا سکون خراب نہ ہو. میں یہ بات اس لیے گارنٹی سے کر رہا ہوں کہ سن 2000 سے 2007 تک ایک دوست بتاتے ہیں کہ ان کی ایک تھانے کے پاس فوٹوگرافی کی دکان ہوتی تھی، اور قریب سے ایک نہر گزرتی تھی. اس نہر میں اکثر لاشیں آ جاتیں تو متعلقہ تھانہ لاش نکالتا اور اس دوست سے اس لاش کی تصویریں بناتا، اور وہ تصویریں اپنے پاس چھپا کے رکھتے تھے. زیادہ تر اسی دکان پر ہی تصویریں پڑی رہتی تھیں. تصویریں بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی زوراور آ گیا تو ہم بچ جائیں، اور لاش کو بغیر کفن کے اور قبر کی بجائے گڑھا کھود کر لاش کو گالیاں دے کے لاش کو گڑھے میں ایسے پھینکتے جیسے یہ انسان نہیں کوئی جانور ہو. وہ دوست بتاتے ہیں کہ کئی دن تک ایسے واقعات دیکھنے کے بعد میں سو نہیں سکتا تھا، اور میرے بہت سارے اخباری رپورٹر جاننے والے ہوتے تھے، لیکن پریشر ہوتا کہ آپ یہ تصویر کسی اخبار والے کو نہیں دیں گے. میں اس وقت بچہ تھا اور یتیم بھی تھا. وہ کہتے ہیں میں ڈرتا تھا، کسی کو بتاتا تک نہیں تھا، کیونکہ پولیس والوں سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہی کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں بدلا ہمارے پاکستان میں. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ان لاشوں کی تحقیق ہو گئی کہ لاشیں کہاں سے آئیں؟ کس کے کہنے پر لاشوں کی اس طرح تذلیل کی گئی؟ کیا ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو ان لاشوں کو کفن پہنا کر جنازہ پڑھا کر دفنا دیتا؟ یار عید ہی سینٹر ہی کو دے دیتے. اللہ کے لیے جب بھی آپ یا آپ کے بچے گھر سے نکلیں تو شناختی کارڈ یا کمپیوٹر سے ایک کارڈ بنوا لیں جس پر آپ کا نام، والد کا نام، موجودہ ایڈریس اور اپنے گھر کا موبائل نمبر لازمی لکھا ہوا ہو، کیونکہ موت کا تو پتہ ہی نہیں کب کہاں آ جائے، ورنہ آپ کی لاش کو اس ملک کے بھیڑیے کھا جائیں گے اور گھر والے قیامت تک انتظار کرتے رہ جائیں گے. جو ملتان میں لاشیں گڑنے سڑنے کے لیے رکھی گئی ہیں ان کے گھر والے بھی انتظار کرتے ہوں گے. جب بھی دروازے پر دستک ہوتی ہوگی تو ماں کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ شاید میرا بیٹا آ گیا، لیکن اس ماں کو کیا پتہ کہ اس کا بیٹا دنیا میں نہیں رہا
اور اس کی لاش کو انسان کی شکل میں چھپے بھیڑیے کھا گئے۔ میرے اللہ رحم فرما مسلمانوں پر، اور رحم فرما میرے پاکستان پر اور اہل پاکستان پر، آمین یا رب العالمین۔